تخلص کا استعمال وہ ہمیشہ اپنی نظم کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بات کرتا ہے آخری شعر میں۔ شاعر اپنے نام کے اس حصے کو جس پر تخلص کی علامت ہوتی ہے، یعنی جو شاعر کا تخلص ہو، شاعر کے نام کا جو خاص حصہ ہو، اس کو وہ اپنی شاعری میں آخری شعر میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر محشر اس نے اپنا تخلص ہی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص یعنی اپنے نام کے خاص حصے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہے، یعنی وہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کی تشریح شعر نمبر 8 کی۔ اسی طرح میں نے یہاں پر لکھ دیا شعر نمبر 8، پھر اب میں نے حوالہ شعر میں لکھا نظم کا نام، شاعر کا نام، ٹھیک ہے۔ محشر رسول نگری، مشکل الفاظ کے معنی خالق پیدا کرنے والا، در چوکھٹ۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ نظم کے اختتامی شعر، اختتامی یعنی آخری شعر جس پر ختم ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے۔ نظم کے اختتامی شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان عظیم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، دنیا کو اپنے خالق اور حقیقی معبود کے بارے میں علم ہی نہ تھا۔ اللہ کی مخلوق خود اللہ ہی سے غافل تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد لوگوں کو اپنے حقیقی معبود کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو خالق حقیقی کا پتہ بتایا اور ایک خدا کے آگے سر جھکانے کا درس دیا، اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے کا بتایا۔ اس طرح لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کے آگے جھکنے لگے۔ حوالہ جاتی شعر کیا ہے؟ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8 کی تشریح۔ یہ دونوں تشریح جو ہیں وہ اسی طرح آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور اسی تشریح کو آپ یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو جو چیزیں میں نے گرامر کی اس میں بتائی ہیں وہ بھی آپ کریں گے، قافیہ کا جو بتایا ہے وہ بھی آپ ذہن نشین کریں گے، یہ سب چیزیں آپ یاد کریں گے اور یہ تشریح لکھنی بھی ہے اور آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔